محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین اکرام خیر و عافیت سے ہوں گے اور شاد و آباد ہوں گے۔ محترم ناظرین اکرام، میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں، پردے میں رہ کر سننے والی ماؤں بہنوں، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو کسی اور کتاب کا نہیں بلکہ قرآن عظیم کا ایک بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ اگر آپ اس کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی وہ دعا پوری ہو جائے گی جس کے لیے آپ سالوں سے منت مانگ رہے ہیں۔ میرے دوستو، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ وظیفہ خاص کر کس چیز کے لیے ہے۔ یہ وہ دور ہے جس میں اس چیز کی ہر شخص کو ضرورت ہے، جس کے بغیر انسان اپنے آپ کو ادھورا سمجھتا ہے۔ لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ آج میں آپ کے لیے جو وظیفہ لے کر آیا ہوں وہ خاص کر وظیفہ ہے جو بے اولاد ہیں، جن کو ابھی تک اولاد نہیں ہوئی ہے، جو میاں بیوی ابھی تک والد والدہ نہیں بنی ہیں، تو ان کے لیے یہ خاص کر عمل ہے، یعنی اولاد کو حاصل کرنے کے لیے یہ قرآن پاک کا عمل میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے دوستوں، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ جو بھی بھائی بہن ابھی تک بے اولاد ہیں، شادی ہو چکی ہے لیکن سال پہ سال بیتتے جا رہے ہیں، ان کو اولاد نہیں ہوئی ہے، تو میرا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل انہیں اپنے محبوب کا غلام عطا فرما، یا ان کو کنیز فاطمہ نصیب عطا فرما۔ اور ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، یہ اولاد کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ایک چیز اور اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو اولاد والے ہیں، یعنی جو صاحب اولاد ہیں، جن کے بچے موجود ہیں اور اگر وہ بگڑ گئے ہیں، غلط راستوں پر چلنے لگے ہیں، غلط فائل میں پڑ گئے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، تو اگر وہ والدین، وہ ماں باپ اس وظیفے کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ان کی اولاد نیک صالح ہو جائے گی، اور جو اولاد کے لیے تمنا کر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ان کی اولاد جب پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ نیک اور پاک و صاف پیدا ہوگی۔ میرے دوستو، یہ آج کا وظیفہ بہت ہی نایاب، بہت ہی پیارا وظیفہ ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ جو اس طریقے کے مطابق، جو طریقہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا، اس طریقے کے مطابق جس نے بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر فضل کیا اور اس کو اولاد ضرور حاصل ہوئی۔ میرے دوستو، میرے بہنوں، میرے ساتھیوں، اولاد ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس کے لیے انسان سب کچھ کرتا ہے۔ اگر اولاد نہ ہو تو اس کا مال، اس کی دولت، اس کا گھر بار سب سونا سونا ہوتا ہے، اس کو زندگی اچھی نہیں لگتی ہے۔ میرے دوستو، جس کی اولاد ہوتی ہے، جیسی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ خوش ہوتا ہے کہ آج میری اولاد ہے۔ میرے دوستو، اولاد وہ چیز ہے جس کو باپ اپنے سینے پر کھلاتا ہے، جس کو ماں اپنے کلیجے کا لہو پلا کر پرورش کرتی ہے، بڑا کرتی ہے۔ میرے دوستو، اولاد جیسی نعمت سے جو محروم ہیں، ان سے پوچھو کہ ان کے دلوں پر کیا بیت رہی ہے۔ لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کا جو وظیفہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اگر آپ اس پر سچے دل سے عمل کر اگر اس کو آپ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی نے چاہا تو آپ پر بہت جلد فضل ہوگا اور آپ بھی صاحب اولاد ہو جائیں گے، آپ کے گھر میں بھی بچوں کی رحمت نازل ہوگی۔ میرے دوستو، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اولاد اولاد ہوا کرتی ہے۔ میرے دوستو، جو بے اولاد ہیں، سب سے پہلے میں آپ سے ایک بات کہوں گا کہ جو بے اولاد ہیں یا جو صاحب اولاد ہیں، ان کے پاس اس ویڈیو کو میرے شیئر کر دو، تاکہ اگر ان کی اولاد بگڑ چکی ہے تو وہ نیک ہو جائے، اور جو بے اولاد والے ہیں وہ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر صاحب اولاد ہو جائیں۔ اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ اور بھی آپ کو ہر مصیبت پریشانی کے ریلیٹڈ وظیفے ملتے رہیں، دعائیں حاصل ہوتی رہیں۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔
میرے دوستو، جو وظیفہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں اس کے پڑھنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے، بہت ہی پیارا طریقہ ہے۔ میرے دوستو، سب سے پہلے تو آپ کو ہر نماز کی پابندی کرنا ہوگی۔ والد ہے وہ نمازوں کی پابندی کرے، اگر کسی وقت کی نماز نہیں مل پا رہی ہے تو قضا کر کے اس وظیفے کو کر سکتا ہے، اور والدہ جو ماں بننا چاہتی ہے اس کو بھی چاہیے کہ یہ وظیفہ دونوں ساتھ میں مل کر کریں۔ دیکھیے، وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اگر فجر کی نماز پڑھی تو سب سے پہلے نماز پڑھنے کے بعد ایک الگ جگہ بیٹھ جائیے اور سب سے پہلے درود شریف پڑھیے۔ جتنا ہو سکے آپ درود شریف پڑھیے، اور زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو لگ بھگ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ کم سے کم 11 مرتبہ جب آپ درود شریف پڑھ لیں، پھر اس کے بعد اب جو آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں گا، ہر آیت کو ایک ایک بار آپ کو پڑھنا ہے۔ میرے دوستو، ہر آیت کو آپ کو ایک ایک بار پڑھنا ہے، اور ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد پھر آپ کو آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا ہے کہ اللہ تو ہی ساری دنیا کا مالک ہے، تو ہی مال دینے والا ہے، تو ہی اولاد دینے والا ہے، تو اپنی رحمت سے اپنے حبیب کے صدقے میں مجھ کو اولاد عطا فرما۔ جس چیز کی آپ کو خواہش ہے وہ چیز آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی خواہش کہہ سکتے ہیں۔ میرے دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو درود شریف پڑھ کر سنا دیتا ہوں، ہو سکے تو آپ درود ابراہیم آپ بھی پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جب آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اب جو آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا ان سب کو ایک ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر ان کو آپ کو دوبارہ پڑھنا ہے، یعنی اسی طرح آپ کو ایک ایک آیت پوری مکمل کرنے کے بعد 11 مرتبہ یہ آیتیں پڑھنا ہیں، ایک طرف سے آخر تک 11 مرتبہ یہ آیتیں آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربي أوزغني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، يا مقلب القلوب والأبصار، يا خالق الليل والنهار،
یا عزیز یا لطیف یا غفار۔ ان آیتوں کو اسی طرح ایک مرتبہ نیچے تک ایک مرتبہ ہوئی، پھر دوبارہ شروع سے پڑھیں گے۔ اس طرح آپ کو 11 مرتبہ ان آیتوں کو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے جو شروع میں آپ نے درود شریف پڑھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔